آیت کریمہ نمبر 153۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی ان آیات کریمہ میں اللہ نے یہود کی چند قباحتوں کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو تنبیہ دو اعتبار سے کر دی کہ یہودی بڑے قبیح قسم کے لوگ ہیں، ان سے بچنا ہے، ان کے ساتھ رواداری اور تعلق استوار نہ کرنا۔ مجرموں سے تعلق استوار کرو گے تو تم بھی مجرم ہو جاؤ گے۔ دوسری بات فرما دی ہے کہ یہود کی طرح تم نے روش نہیں اپنانی ہے۔ یہود کے اندر ہٹ درمی تھی، ضد تھی اور دین کی خلاف ورزی تھی، اور اللہ رب العالمین کے مقابلے میں آتے انبیاء کو قتل کر دیتے، طرح طرح کی یہ باتیں تھیں۔ اپنی ہٹ درمی میں یہ حالات تم نہ بنانا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ آج کی آیتوں میں ان کی 6 قباحتوں کا ذکر ہے اور پھر آگے بھی سلسلہ چلے گا۔ فرمایا، پہلی بات، یسألو، سوال کرتے تھے، مطالبہ کرتے تھے کہ آپ سے اہل الکتاب، یہ کتاب والے، تورات والے، کیا مطالبہ تھا؟ ان تنزل، کہ تو اتار دیا جائے، علیہم، ان کے اوپر، کتاباً، ایک کتاب، من السماء، آسمان سے ایک پوری کتاب اتاری جائے۔ نمبر 2 فرمایا کہ پھر نبی پریشان مت ہونا، تسلی کر۔ فقد سألوا، پکی بات ہے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا، سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا، ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے۔ فقالوا، پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، ارے دکھا دینا ہمیں اللہ کو، جہرتم، کھلا ہمارے سامنے خدا آ جائے تو پھر بات مانیں گے۔ اتنا بڑا سوال۔ فأخذت، پھر پکڑا، ہم، ان کو، الصاعقہ، ایک کڑک نے، بجلی کی کڑک آئی، پکڑا۔ کیوں پکڑا؟ بظلمہم، ان کے اپنے ظلم اور گناہ کی وجہ سے۔
نمبر 3، پھر ایک اور کام کیا ان ظالموں نے، ثم اتخذوا، پھر بنا لیا ہے، العجل، بچڑے کو، من بعد اس کے، ما جاءت، جو آ چکی تھی، ہم ان کے پاس، البینات، واضح احکام، واضح دلائل، معجزات، فعفونا، پھر ہم نے درگزر کر دیا، ذالک، اس بات کو بھی، اور فرمایا ہم نے ان پر احسان کتنا بڑا کیا، وآتینا موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے عطا کی تھی، سلطانا مبینہ، ایک واضح دلیل، غلبے والی، قوت والی کتاب۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، کہا ہم نہیں مانتے اس کتاب کو، ورفعنا، اور پھر ہم نے اٹھا دیا، فوقہم، ان کے اوپر، الطور، طور پہاڑ، طور پہاڑ رکھا، بمیثاقہم، ان کے پکے عہد کی وجہ سے۔ ایک اور فرمایا، وَقُلْنَا، اور ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا، وَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کو کہا تھا، ادخلوا الباب، دروازے سے داخل ہونا، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، نفل پڑھتے ہوئے، وَقُلْنَا، اور ہم نے یہ بھی کہا، لَهُمْ، ان کو، لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، کہ ہفتے کے دن میں اللہ کے احکام کو سے تجاوز نہ کرو، معاش نہ کماؤ، شکار نہ کرو، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا، وَأَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑا، مِنْهُمْ، ان کو، مِيثَاقًا غَلِيظًا، پکے عہد میں پھر ہم نے پکڑا ان کو۔ یہود کی قباحتیں آج آپ کے سامنے 5-6 آئی ہیں، اللہ ہم سب کو ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اور آج دنیا کے سامنے یہودی بھی ہے، اور اتفاقی طور پر ہماری آیتیں بھی وہی ہیں، آگے بھی ان کی قباحتوں کا ذکر ہو رہا ہے، جس سے دنیا کو پتہ چلے یہ اللہ کی کتاب بول رہی ہے، اللہ بول رہا ہے، سچی کتاب قرآن بول رہی ہے، یہ سچ ہی سچ ہے۔ یہ دنیا کی کسی لیڈر کا، کسی اور سیاسی کا، کسی رہنما کا بیان نہیں ہے کہ اس میں غلطی کا شبہ ہو۔ یہ سچی لاریب کتاب بول رہی ہے، جو بولتی سچ بولتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ یہودی بڑے کمبخت قسم کے لوگ ہیں، ضدی لوگ ہیں، ہٹ درم لوگ ہیں، نہ یہ اللہ کو معاف کرتے ہیں، نہ یہ رسول کو معاف کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، نہ یہ اللہ والے علماء کرام کو معاف کرتے ہیں۔ یہ بگڑی ہوئی قوم ہے، تھے تو انبیاء کی اولاد، بگڑ گئے تو بگڑ گئے، حیوان بن گئے ظالم، اللہ ہمیں بھی بچائے۔ تو برے کرتوتوں سے انسان کی اصلیت بدل جاتی ہے، برے فعل سے انسان حیوان بن جاتا ہے، اور حیوان بن گیا تو اب وہ راہ راست پہ آنا مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے۔ باقی کھانا پینا وہ تو اللہ حیوانوں کو بھی کھلاتا پلاتا، خوب کھلاتا ہے، رازق وہ ہے، تو یہودیوں کو بھی کھلائے گا پلائے گا، اور حیوان بن گئے ان کو بھی اللہ کھلائے گا۔ کھلانا اس کا اپنی ذمہ داری میں ہے، وہ سچوں کو بھی کھلاتا ہے اور جھوٹوں کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی کھلاتا ہے، نہ ماننے والوں کو۔ تو مال دولت ان کے پاس آ گیا، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن فرمایا اندر کی قباحتیں ان کی سنو۔ یہ کیسی قباحتیں، پھر تم ان کے ساتھ رواداری کیا کرو گے، ان کے ساتھ سلوک اور روابط کیسے رکھو گے، دوستی کیسے رکھو گے۔ فرمایا ان مجرموں کے ساتھ کھڑا ہونا مجرم، ان سے دوستی رکھنا جرم، ان سے رواداری اور سلوک برتنا جرم ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی آئے، روایت میں آتا ہے، مدینہ منورہ کے دائیں بائیں یہودی بہت تھے، آہستہ آہستہ پھر ان کو نکال دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ایک یہودی رہنما، مذہبی رہنما، سیاسی وڈیرے مل کر آئے۔ کیوں آئے؟ نبی سے ایک مطالبہ کیا، مطالبہ یہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نبی کہلاتے ہیں، کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تو میرے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کے احکام نازل ہوتے ہیں، نہ ہم آپ کو مانتے ہیں، نہ آپ کی وحی کو، نہ آپ کی کتاب کو، جب تک آپ ہمیں یہ نہ کر کے دے دیں، یہ ہماری شرط ہے۔
کیا شرط ہے جی؟ ہماری شرط یہ ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس اکٹھی تورات لوح محفوظ سے آئی تھی، آپ بھی اکٹھی کتاب ہمارے سامنے لا کر دکھاؤ ادھر۔ یہ جو روز مرہ آپ پر وحی آتی ہے، قرآن آتا ہے، آج یہ آیتیں، کل وہ آیتیں، آگے یہ آیتیں، یہ چھوڑو، اکٹھی کتاب لا کر دکھا۔ جو اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن نبی پر اتارتا ہے وہ اکٹھی کتاب بھی اتار سکتا ہے۔ نمبر 2، اتاری بھی ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ سے پورا قرآن آسمانی دنیا پر اکٹھا لیلۃ القدر کی رات میں اتارا ہے۔ آگے اللہ کی حکمت تھی، تھوڑا 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 23 سالہ دور میں اتارا۔ وہ بڑی حکمتیں اس میں، لمبی بات ہے۔ تو اللہ لوح آسمانی دنیا پر کتاب اتار سکتا ہے، نیچے بھی لا سکتا ہے، اور اللہ کے آگے کوئی بعید نہیں ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام پر اکٹھی کتاب آئی تھی، انہوں نے کب مانا تھا وہ بھی آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہماری شرط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہوئی اگر یہ شرط ان کی پوری ہو جائے مسلمان ہو جائیں گے۔ نبی تو کافروں کے ایمان کے بھی حریص تھے، ہر بندہ ہدایت پہ آ جائے۔ نبی ہدایت کے حریص، ہر بندے کے جنت میں جانے کے حریص، راہ راست پہ آنے کے حریص تھے۔ تو جب یہ بات ان سے ہوئی ہے، اللہ نے نبی کو تسلی دی، نبی پریشان مت ہو۔ انہوں نے اگر میں کتاب آپ کو دے بھی دوں انہیں نے ماننا۔ انہوں نے یہ سوال اپنے سمجھنے کے لیے، حقیقت واضح کرنے کے لیے نہیں کیا، انہوں نے ضد اور بغاوت کی وجہ سے یہ سوال کیا ہے۔ یہ صرف اللہ رب العالمین سے بغاوت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سے انہوں نے یہ سوال کر کے صرف آپ کو چپ کرانا ہے، دبانا ہے۔ اللہ کے سے یہ سوال کیا، اگر سمجھنے کے لیے ہوتا ہم ضرور کتاب اتار دیتے۔ یہ سمجھنے والے اور یہ ضد والا، اناد والا، ہٹ درمی والا سوال ہے، بغاوت والا سوال ہے۔ ماننے انہوں نے نہیں ہے، بغاوت کرنی ہے، اس کے لیے کوئی سوال اٹھا دو۔ اللہ نے فرمایا یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب والے آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ان تنزل، کہ اتار دیا جائے ان کے اوپر کتاباً، ایک پوری کتاب، من السماء، آسمان سے۔ اللہ نے فرمایا نبی انہوں نے ماننا نہیں ہے، یہ بغاوت کرنی ہے، یہ ان کا اسلوب ہے، اللہ کی مخالفت کرنی ہے۔ پھر فرمایا یہ وہ یہودی ہیں آج آپ کے اوپر اعتراض کرتے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں ہمارا نبی ہے، تورات ہماری کتاب ہے۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی اعتراض کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، مجھے تورات دی گئی ہے، تورات لے کر کوہ طور سے آیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہیں۔ اللہ سامنے ہمارے آئے اور ہمیں بتائے میں ہوں اللہ، اور یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نبی، میں اس کے ذریعے سے تمہیں احکام دیتا ہوں۔ اللہ سامنے آ کر بات کرے۔ فرمایا نبی آپ کو تو صرف کتاب کا مطالبہ کیا ہٹ درمی کے لیے ضدی لوگوں نے۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو کہنے لے اللہ کو دکھا، ہمیں کہاں ہے، اللہ سامنے آ کر بات کرے، ہم سارے ہم تب مانیں گے، نہیں تو نہیں مانتے ہیں۔ وہ اللہ کو سامنے لا کر بات کرنا کس کے بس میں ہے؟ اور اللہ کو یہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی ہے، اس آنکھ میں اتنی طاقت نہیں کہ اللہ کے نور کو دیکھے۔ وہ تو خود موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے، تو کوہ طور کے ایک درخت کے اوپر اللہ نے اپنی تجلی نور اتارا، وہ درخت سے ایسے شعلے جا رہے جیسے آگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی پہلے آگ سمجھی، لکڑیاں لے کر آگ سے آگ لینے کے لیے آگے ہوئے، درخت پیچھے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی اور نظام ہے۔ اللہ نے بعد میں کہا موسیٰ کوئی آگ شاگ نہیں، اننی انا اللہ، میں رب ہوں، میں نے تجلی ڈالی اپنی، یہ میری تجلی چمک رہی ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے انسان ہے، پھر نبی ہے، کوئی معمولی طاقت نہیں ہے۔ نبی ایک بلند ترین شخصیت کا نام ہوتا ہے۔ اللہ نے بڑی طاقتیں نبی کو دی ہوتی ہیں۔ اگر مرد کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو 4000 مردوں کی طاقت ایک نبی میں ہوتی ہے۔ عقل اس کا اعلیٰ، علم اعلیٰ، بصیرت اعلیٰ، بصارت بھی اعلیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بشری تقاضے پہ کہنے لگے، اچھا اللہ تجلی ڈالی ہے، آواز بھی آ رہی ہے، آپ بات کرتے ہیں، میں سن رہا ہوں۔ آگے لمبی کلام ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ کی، وہ آگے قرآن نے ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا ارنا اللہ، یا اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا دے، ارنی مجھے دکھا دو، اپنی تجلی دکھا دی ہے، ذات اپنی دکھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے آگے سے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور موسیٰ کی خواہش ہوئی، فرمایا اچھا دیکھنا ہی چاہتے ہو، تجربہ کرا دوں آپ کو۔ فرمایا میرے سامنے پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے سینا کی وادی کے سامنے۔ آج بھی معاہدہ جو ہوا ہے، سینا وادی بندرگاہ کھلی ہے فلسطین کے لیے، اللہ مزید اس کو کھول دے۔ سامنے پہاڑ تھا، یہ یہودی یہیں بے ایمان تھے، یہ وادی سینا انہی کے پاس تھی اس وقت۔ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وادی سینا میں، تو فرمایا میں پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہوں۔ میری ذاتی تجلی کو کون برداشت کرتا ہے، یہ تو میں نے ایک چمک ڈالی ہے، پہاڑ پر تجلی ڈالی۔ فرمایا اگر پہاڑ تھم گیا نا تو بھی دیکھ لے گا مجھے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ برداشت کر گیا تو دیکھ لے گا۔ رب نے تجلی ڈالی، پہاڑ جعلہ دکا، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، چٹان پگھلی ہوئی ریت تھی، برداشت نہ کر سکی، اور تجلی ایک دم پڑی، پہاڑ بکھر گیا، عجیب کیفیت۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام سیدھے پیچھے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، کافی دیر بے ہوش رہے۔ یا اللہ، اٹھے تو کہا اللہ میری توبہ ہے، بس یہ سوال ہی نہیں کر سکتا ہوں۔ ارے جب ایک پیغمبر اتنی بڑی طاقت والا اس دنیا میں یہ آنکھ رب کو نہیں دیکھ سکتی ہے، تو پھر یہودی جیسا خبیث دیکھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں اللہ کو دکھا، نہیں مانتے ہیں۔ فرمایا نبی آپ سے تو کتاب کا مطالبہ بدبختوں نے کیا بغاوت کے طور پر اور ضد اور ہٹ درمی کے طور پر۔ ان بے ایمانوں نے اپنے پیغمبر کو کہا اللہ کو لا کر دکھا ہمیں، اللہ ہم سے بات کرے۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرًا۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ مطالبہ کیا نا، وادی سینا میں کیا تھا۔ میں نے کہا وادی سینا کی آج بندرگاہ کھلی ہے، وادی سینا کے پیچھے بحر کلزم ہے، اسی راستے سے موسیٰ علیہ السلام لے کر ان کو آگے آئے تھے۔ تو وہاں مطالبہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا توبہ کرو، نا جی ہمارا مطالبہ ہے رب کو لا، تیرا رب ہے کدھر؟ وہ ظالموں، رب کی قدرت تم نے دیکھی بحر کلزم کو عبور ہوتے ہوئے، سنے نا آپ نے پہلی بھی، بحر کلزم پھٹا تھا، 12 راستے بنے، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، یہی 12 قبیلے پار ہو گئی، وادی سینے میں پہنچ گئی بحر کلزم عبور کر کے۔ پیچھے مصر تھا، اور اسی بحر کلزم میں ان کے سامنے فرعون اور فرعون کے لشکر غرق ہوئے۔ فرعون کا مقدمۃ الجیش 7.5 لاکھ آدمی تھا، جو اس کے جرنیل، وزیر، کرنیل، شرنیل فوج تھی، خصوصی گارڈز تھے، باقی اس کے 4 لشکر اور تھے بڑے، سارے غرق۔ آنکھوں سے دیکھا، فرعون غرق ہوا، فوج غرق ہوئی، سمندر نے راستہ دیا، رب تو نظر آنے گئے، نہیں نظر آیا۔ اللہ کی قدرت نظر آ گئی، اللہ نظر آ جاتا ہے۔ اللہ کو دیکھنا ہو اللہ کی قدرت دیکھنی پڑتی ہے، اللہ کو دیکھنا ہے اپنے آپ کو دیکھ، تجھے اللہ نظر آئے گا۔ ربا کیسے بنایا ہے، یہ کیسے نظام چلایا ہے؟ اللہ وفی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا کائنات کی کسی چیز پہ غور کر، اس کی گہرائی میں جا، رب کہتا ہے میری قدرت نظر آئے گی، میری یکتائی نظر آئے گی۔ وفی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز تجھے کھول کر بتائے گی قدرتوں والی ایک ذات ہے۔ تو ان ظالموں نے تو اللہ کو وہاں قدرت میں دیکھا، لیکن کہنے لگے سامنے لاؤ۔ اللہ نے کہا بڑے بدماش ہو، سمندر پھٹ گیا، راستہ مل گیا، ان کا دشمن غرق کر کے میں نے دکھایا، پھر بھی کہتے اللہ کو سامنے لا۔ ایک بجلی کی کڑک آئی، ان کے بڑے بڑے وڈیرے جو تھے، سرمایہ دار وڈیرے جو پیسے کے بلبوتے پر بدماشی کرتے، اور کچھ ایسے تھے، بجلی کی کڑک آئی، سب کے سب تباہ، 72 آدمی تھے۔
موسیٰ علیہ السلام نے قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا مطالبہ ہے تمہارا، اچھا آؤ پھر میں کوہ طور میں لے جاتا ہوں، میں نے تجلی دیکھی تمہیں بھی تو کچھ دکھا دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام لے گئے، ان کے 12 قبیلوں میں سے 6 بندے چنے، ہر قبیلے کے جو نگران تھے، ہر قبیلے کے، تو 12 چھکے۔ 2 نے کہا ہمیں موسیٰ علیہ السلام پر بھی یقین، وحی پر بھی یقین، اللہ پر بھی یقین، ہم مانتے ہیں، اللہ کو دیکھنا مشکل ہے، ہم نہیں جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ باقی 70 چلے گئے، 70 گئے نہ کوئی طور پر بیٹھے، اللہ کدھر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے ایک کڑک ڈالی نا، سب کے کلیجے پھٹے، گر گئے، ریزے ہو کر مر گئے۔ کون برداشت کرے اللہ کی تجلی کو؟ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تھے، موسیٰ علیہ السلام وہی اللہ کے سامنے رونے لگ گئے، اللہ ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا میرے لیے، قوم پہلی مجھے نبی نہیں مانتی تھی، یہ کمبخت ایسی یہودی ہیں، ان کو بحر کلزم سے نکالا، فرعونیوں سے نکالا، پھر بھی یہ کمبخت ہیں، دین کا مقابلہ، اللہ کا مقابلہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اب میں جاؤں گا لوگ مجھے ماریں گے کہ ہمارے بندے مروا کر آ گیا، قتل کر کے آ گیا ہے، قتل کروا کر آ گیا ہے، اور لوگوں نے تو اب مجھے نہیں ماننا ہے، یا اللہ میں قوم میں کیسے جاؤں، یا اللہ ان کو زندہ کر۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، یا اللہ ان کو زندہ کر، یا اللہ ان کو زندہ کر، دعائیں کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ سر اٹھاؤ، تیرا سوال قبول ہے، میں زندہ کرتا ہوں۔ ان کو ایک دم اللہ نے اپنی قدرت سے زندہ کیا، بدماشوں کو زندہ کر کے کیا کہا؟ اللہ نے کہا تمہارا مطالبہ ہے نا یہ موسیٰ میرا پیغمبر، تورات میری کتاب، اس کے اوپر عمل کرو نہیں تو میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ فرعون سے میں نے نجات دی، بحر کلزم سے میں نے نجات دی ہے، تم اب بدماش بن گئے، باغی بن گئے ہو۔ اللہ نے ڈانٹ کر جب یہ کہا نا، مانا ہے جی، مان گئے۔ کوہ طور سے واپس یہ 70 بدماش آ گئے، یہ یہودی ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہ فلاں ہیں، ان یہودیوں سے کیا توقع، بے ایمانوں سے۔ واپس آئے، قوم نے کہا اوئے خدا دیکھا، مر کر زندے ہوئے، قدرت خدا بندی، کہتے ہیں دیکھا تو ہم نے کچھ نہیں کہا، آواز نہیں آئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کا کہ آئی تھی، لوگوں نے کہا کیسے آئی؟ کہتے پتہ نہیں چلتا تھا، ادھر سے بھی آواز، ادھر سے بھی آواز، ادھر سے بھی آواز، ادھر ہر طرف سے ایک آواز آئی۔ تو اللہ ایک طرف میں تو ہوتا ہی نہیں ہے، میری بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ سب میں، آپ کے اندر میرے اندر بھی ہے، اوپر بھی وہ ہے، نیچے بھی ہے، دائیں بھی وہ ہے، بائیں بھی ہے، وہ تو کل کائنات میں ہے، تو کل کائنات سے آواز آئے گی جب وہ بولے گا۔ تو کہنے لگے ہر طرف سے آواز آتی، پتہ نہیں اللہ بولتا تھا، پتہ نہیں کون بولتا، ہمیں نہیں پتہ۔ وہ کم بختو اتنے خبیث ہیں یہ، اللہ نے فرمایا ان کی خباثت کو دیکھو کتنے خبیث ہیں یہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ارنا اللہ جہرا، وہاں جا کر پکڑ کر 70 مارے بھی، یہ فاحذتہم الصاعقہ بظلمہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا تھا۔ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ایسے پکڑتا ہے۔ اور واپس آ گئے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں پھر بھی میں نے ان کو معاف کیا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے ٹھیک ہے موسیٰ، بات تو تیری چلو مان ہی لیتے ہیں، لیکن کوئی کتاب لے کر آ، اللہ نے ہمیں بحر کلزم سے عبور کیا، فرعون سے نجات دلائی، اب ہم اللہ کا قانون مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، 40 دن اعتکاف بیٹھے، واپس تورات لے کر آئے۔ کہنے لگے پیچھے انہوں نے کیا کیا، سامری نے ایک بچھڑا بنا دیا اور اس کے اندر اپنے کرتب دکھا کر کہنے لگے اوے خدا یہ کھڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے، بھول گئے خدا کو، ادھر ملنے گئے، خدا تو ادھر ہے۔ بچھڑے کو ہاتھ لگاتے، وہ آگے سے گائے کی طرف بولتا، گائے کا بچہ بنایا تھا، کہ یہ خدا ہے، یہ مشکل کشا ہے۔ یہ گائے کی پوجا بڑے عرصے سے آئی ہے، اس وقت سے آئی ہے گائے کی پوجا، ہندوستان میں ہے نا، یہ اس وقت سے آتی تھی۔ گائے کو بچھڑے کو مشکل کشا، اس کو چومنا چاٹنا، یہ کم کر دیا ہے۔ اللہ کہتے موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، 72,000 آدمی بچھڑے کی پوجا سجدے میں لگا ہوا تھا۔ اللہ کہتے ہیں پھر بھی میں نے ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلائل آنے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو الہ بنا لیا۔ فعفونا عن ذلک، ان بدبختوں کو پھر بھی میں نے معاف کیا، یہ تو معافی کے قابل نہیں تھی، ان کی نسل ختم کر دی جاتی۔ اللہ کہتے ہیں پھر بھی میں نے معاف کیا ہے۔
تھوڑا بہت عذاب کا جھٹکا دیکھتا پھر میں معاف کرتا کہ باز آ جائیں گے. اب ان کی بغاوت کیسی ہے، ہٹ درمی کیسی ہے ان کا بختوں کی. فرمایا کہ پھر بھی وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، ہم نے موسیٰ کو ایک واضح غلبے والی کتاب دی ہے. تورات ہے، زبردست کتاب ہے. انہوں نے کیا کیا؟ تورات ملی ہے، 70 سن کر بھی آ گئے، پھر بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے، پتہ نہیں کس کی ہے، ہم نہیں مانتے ہیں. مانگی پھر خود کہتے نہیں مانتے ہیں. کس کو مانتے ہو؟ اپنا من، اپنی مرضی. کھاتے رب کا، پیتے رب کا. اور وادی سینہ میں ہے. کہاں ہے؟ وادی سینہ میں کوئی کھیتی باڑی کا نظام نہیں تھا. ابھی تو پیچھے سے فرعون سے نجات پا کر آئے، بحر کلزم عبور کر آگے کھڑے ہوئے، کپڑا بھی ہے کیے اس تن پر. کرم اللہ نے کتنا کیا. اللہ نے بغیر وہاں فیکٹری نہیں، کاروبار نہیں، کھلانے والا اللہ ان کو من اور سلوہ کھلاتا ہے. وادی سینہ میں صبح آتے جہاں بیٹھے ہوئے پتھروں پر، صاف پتھروں کے اوپر ماشاءاللہ مکھیانے، دوسرے لفظوں میں آج کل کیا گیا، رسگلے گرم کھاؤ بھائی، مزے کرو. وہ شام کو بٹیر نما پرندہ آسمان سے آتا، بھائی کتنے کھاؤ گے؟ پکڑے، ایک پکڑا، دوسرا پکڑ کر ادھر رکھتے، یہ میرے. قدرت کی طرف سے آتا، اس کو روسٹ کا نظام، ذبح ہوتا، پر اتارے روسٹ ہو جاتا. کھاؤ. روسٹ کس نے کیا؟ یہ فلاں دکاندار، فلاں ہوٹل، فلاں نہیں، رب العالمین کی قدرت نے. کیسا روسٹ تھا. کھاتے رب کا صبح شام. کپڑے 2-3 دن پہنے تو وہ پرانے ہو گئے. رات کو سوتے، ڈرائی مشین قدرتی چلتی، کپڑے صاف ہو جائے. صبح اٹھتے کپڑے صاف. وہ ظالموں، رب کی قدرت کیسی اور کام کیسے. کہتے ہم تو رات کو نہیں مانتے ہیں، موسیٰ کو نہیں مانتے، پتہ نہیں کہاں سے کتاب لے کر آ گیا. یہ یہودی ہمارا قرآن مانیں گے؟ یہ ایسے منحوس ہیں. اللہ کہتا ہے پھر ہم نے کیا کیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور پہاڑ قریب تھا جہاں سے تورات موسیٰ علیہ السلام چلا کاٹ کر واپس آئے تھے اعتکاف. پورا پہاڑ اٹھایا، ان کے اوپر رکھا. قرآن دوسرے کا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم نے پہاڑ کو اپنی جگہ سے اٹھایا، ان کے اوپر رکھا. اور ہم نے یہ کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے قوت عمل سے اس کو پکڑو، عمل اس پر کرو، نہیں تو پہاڑ گراتا ہوں. پھر کہتے مانتے بس بچ جائیں. موسیٰ کہو خدا کو بچا دو، پہاڑ نہ گرے ہمارے. پہاڑ آیا ہوا اوپر. پھر مشکل سے اس وقت مانا. بعد میں پہاڑ اللہ نے ہٹا دیا. بعد میں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی کرتا رہتا ہے، جادوگریاں دکھاتا رہتا ہمیں. وہ ظالموں، کتنے بڑے کم بخت. اللہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، ہم نے ان کے پکا وعدہ لینے کے لیے پہاڑ طور رکھا. پکا وعدہ لو، تورات پہ عمل کرو گے. اور نہیں کیا. یہ ان کی قباحت. وادی سینہ میں نے ابھی بتایا کیا کھاتے تھے، من اور مفت میں. رب دے رہا ہے. کتنے عرصے تک یہاں رہے. وادی سینہ 40 میل پر پھیلا ہوا ایک بڑا لمبا میدان ہے. ادھر بحر کلزم میں، آگے وادی سینہ سے بندرگاہ فلسطین میں آتی ہے. جو میں نے عرض کیا ہے کہ بندرگاہ ابھی جو معاہدہ ہوا اس میں سینہ کی بندرگاہ کھلی ہے کہ وہاں سے کوئی مال اندر پہنچے فلسطین والے مسلمانوں کو. آگے ان کا ریحا آتا ہے، ظالموں کا، یہودیوں کا علاقہ ہے اس طرف. ادھر پھر غزہ کی پٹی آ جاتی ہے. تو وادی سینہ میں تھے. اللہ مفت میں ان کو کھلاتے، مفت میں پلاتے. کچھ عرصہ کھایا. انسان بڑا ناشکرہ اور یہودی بڑا بے ایمان. یہ کھاتا ہے تو مرغی کی طرح کھا کر کیا کرتا ہے، پنجے مارتا، بکھیرتا ہے، بے قدری کرتا ہے. من اور سلوہ کھاتے آتے کہنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کہتے یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، موسیٰ یہ ایک کھانے پر اب ہم صبر نہیں کر سکتے ہیں، یہ کھانا نہیں، اور کیا چاہیے. کہنے لگے کوئی اللہ کو کہو کوئی سبزی ہو، کوئی پیاز ہو، کوئی تھوم لہسن ہو، کوئی دال مسور کی ہو، ہم تڑکے لگائیں، ہم مزے کر کے اپنی مرضی کا بنائیں. لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. یہ مسور کی دال لاؤ، پیاز لاؤ، تھوم لاؤ، سبزیاں لاؤ، فلاں لاؤ، ہم خود پکائیں. وہ ظالموں، مفت میں رب روسٹ کر کے دیتا، یہ پسند نہیں ہے. ناشکرے ہو، یہ بڑے ناشکرے، کھا کر لاتے مارتے ہیں، اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ ہمارے بنیں گے. اللہ نے فرمایا کم بختوں کو دیکھو،
یہ کیسا یہودی ہے بے ایمان۔ اللہ نے پھر کیا کہا؟ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ وادی سینہ ہے نا، تھوڑا سا تم بھی کرو، میں نے مفت دیا، تم لاتے مارتے ہو۔ تو آگے ایلیا کی بستی ہے، شام کا علاقہ ہے، وہ جاؤ جہاد کرو، لیکن جب جاؤ گے جہاد کر کے مرکزی گیٹ سے اندر جاؤ گے نا، محدثین نے لکھا ہے 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھنا۔ شکر کس کا ادا کرنا؟ اللہ کا۔ اور استغفر اللہ کہتے ہوئے جانا، یا اللہ کمی کوتاہی ہوگی معاف کر دے، علاقہ تمہیں دیتا ہوں، شام کا آدھا علاقہ تمہارا، جاؤ فتح کرو۔ اور پہلے تو گئی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کر کریں جہاد، علاقہ فتح ہو جائے، ہمیں بتانا، ہم بیٹھے ہوئے کھانے کو ہم آئیں گے۔